بدر کا میدان بنا ہوا جو کہ مختصر سے چھوڑا گیا ہے. پہلے تو وہ پورا صحرا کا میدان ہی تھا پورے کا پورا. ابھی کچھ باغ وغیرہ بن گیا کھجوروں کے اور کچھ گھر بن گئے ہیں. جو مختصر کے بعد جو میدان چھوڑا گیا انشاءاللہ اس جگہ پر آپ کو اتارا جائے گا مسجد العریش کی زیارت کے لیے, بدر کے میدان کی زیارت کے لیے. اور مسجد العریش والی جگہ پہ ہمیں 2 رکعت تحیت المسجد کے ادا کرنے ہیں. اس سے پہلے جو ہماری زیارتیں ہیں کہ ہم نے صرف ان کنویں سے پانی بھرنا ہے, کنویں کی زیارت کرنی ہے, وادی کی زیارت کرنی ہے. جو 2 رکعت نماز نوافل ہے ہماری مسجد العریش بدر کے مقام میں ہم ادا کریں گے تحیت المسجد مسجد کے نام سے. وہاں پر آپ کو اتارا جائے گا انشاءاللہ. ہماری زیارتیں جب سے مکمل ہوگی تو ہم مدینہ پاک کی طرف واپس روانہ ہوں گے. تو حضرات کرام, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری یہ حاضری ہمارا جانا آنا اپنی بارگاہ میں ہمیں دل مجر فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات کرام, پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام کا نذرانہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ایک مرتبہ آتے ہیں دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. تو حضرات کرام, ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دن کے رہنے کا موقع دیا ہے. تو جب چاہے ہم روزہ رسول کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں, جب چاہیں ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں. تو حضرات کرام, کوشش کریں کہ جتنا ٹائم مدینہ پاک کی سرزمین میں ہے زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ وقت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اقدس پر درود و سلام پڑھنے میں گزاریں. درود پاک کی بہت فضیلت ہے. درود پاک جو کہ درود ابراہیم ہے سب سے افضل درود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے درود انسان کوئی بھی کر سکتا ہے. جو درود پاک جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں. تو کوشش کریں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں اور جتنا وقت زیادہ درود پاک پڑھنے میں گزرے وہی بندہ سب سے اچھا وقت ہے. جس طرح کہ آج ہم مقام بدن کی طرف روانہ ہیں, یہی وقت ہم اپنا چپ کر کے گزاریں گے, باتوں میں مصروف رہیں گے تو بھی ہمارا وقت گزر جائے گا. اگر یہی وقت ہم اپنا درود پاک پڑھنے میں گزاریں گے سب سے اچھا وقت ہوا تو بھی ہمارا سفر طے ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ کو ٹائم ملے تو درود پاک کی کثرت کرتے رہیں. حضرات کرام, ہمیں ایک اور کام بھی کرنا چاہیے کہ اس پاک بارگاہ کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نصیب اور عطا کی بات ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے لوگ ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے کہ میں جب چاہے اس پاک مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آگے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے کچھ مکین لوگ ایسے بھی ادھر دیکھے ہیں, آپ نے بھی اپنے ملک میں دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن یہاں نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ان کو عطا نہیں ہوتی. جسے عطا ہوتی ہے وہی آتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرات کرام, ہم نے کچھ مقیم لوگ ادھر ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو سالہ ہر سال گزر جاتے ہیں وہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روزہ مبارک کی زیارت نہیں کر سکتے. اور کچھ نصیب ایسے ہیں کہ جو دوسرے ملک سے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آتے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روزہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں. حضرات کرام, کوشش کریں کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں گزاریں. اور ایک اور کہ ہمیں اس پاک بارگاہ کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے, بہت ہی ادب احترام کے ساتھ ہم اس پاک بارگاہ میں داخل ہوں. ادب احترام کی بات ہو تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ پاک کی سرزمین پہ اپنا وقت گزارا اور آپ نے اپنی پوری زندگی مبارکہ میں اپنے پاؤں میں جوتا نہیں ڈالا, چپل نہیں پہنا. آپ مدینہ آپ مدینہ پاک سے باہر نہیں جایا کرتے تھے. اگر ضرورت پیش آتی باہر جانے کی. اچھا بتاؤ, دوست کا فون دو. حضرت کرام, حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ پاک کی سرزمین پہ اپنا وقت گزارا تو آپ نے اپنی پوری زندگی مبارکہ میں اپنے پاؤں میں جوتا نہیں ڈالا, چپل نہیں پہنی. آپ مدینہ پاک سے باہر نہیں جایا کرتے تھے. اگر ضرورت پیش آتی باہر جانے کی تو بہت آہستہ آہستہ چل کے جاتے تھے. اور جب مدینہ پاک کی طرف واپس آتے تو بہت تیزی سے چل کے آتے تھے کہ آپ کا فرمان تھا کہ موت آئے تو مدینہ پاک میں آئے, دفن ہو تو جنت البقیع میں دفن ہو.
مشاہد کرام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزہ رسول کے ساتھ 40 سال دین کا درس دیا ہے، اور اس 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جب آپ نے حدیث مبارکہ کا صفحہ پلٹا تو اس کی آواز آئی ہو۔ مجاہد کرام یہ بہت ہی محترام کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی اس پاک بارگاہ میں داخل ہوں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے محبت اور عاجزی کے ساتھ اس پاک بارگاہ میں داخل ہوں۔ اور ہم لوگ یہاں آئے ہیں اپنے ملک سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اس طرح کی اپنے اندر چینی کی تبدیلی بھی لے کر جائیں جس طرح کہ ہم اپنے ملک سے یہاں پر آئے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم لوٹ جائیں گے تو کیا فائدہ ہمارا یہاں پر آنے کا؟ ہمیں چاہیے ہم اس طرح سے اپنا وقت گزاریں، اس طرح سے ہم حضور کی محبت لے کر اپنے ملک میں جائیں، تاکہ ہمیں جا کر کسی کو نہیں بتانا پڑے کہ میں حج یا عمرہ کر کے آیا ہوں، کوئی آپ کے چہرے پہ دیکھے اور کہے کہ یہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس طرح سے اپنا وقت بسر کریں، جتنے دن میں 10 دن 15 دن 5 دن جتنا دن جو وقت ہے زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارے، اور جتنا وقت زیادہ درود پاک پڑھنے میں گزرے وہی وقت سب سے اچھا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کے کسی بھی کونے پر مسلمان ہے اسے اپنے گھر کا طواف اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ حاجی کرام اسی طرح جو ہماری زیارتیں آتی چلیں گی وہ دکھاتا چلوں گا۔ سب سے پہلے ہم بیرے روحہ پہ رکیں گے، پھر بیرے شفا پہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مقام بدر کی طرف روانہ ہوں گے۔